رائے ونڈ کا سالانہ اجتماع ہو رہا ہے، تبلیغی اجتماع، تو دل میں آیا کہ تبلیغ کی فضیلت کے بارے میں کچھ بات کروں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی تبلیغ کرنے کی جس مسئلے کا علم ہو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہماری بھی اعانت کرے۔ تبلیغ کا مقام بڑا اونچا ہے۔ میں ایک مرتبہ سوچ رہا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیج رہے ہیں، کسی کو یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، کسی کو کہاں بھیج رہے ہیں، کسی کو کہاں بھیج رہے ہیں، اور فرماتے ہیں جاؤ اور جا کر اسلام کو بیان کرو۔ اے ابو موسیٰ اشعری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل جاؤ یمن میں اور دیکھنا جب دین پیش کرنا تو یسرا ولا تعسرا، نرمی سے کام لینا، سختی سے کام نہ لینا، دیکھنا بشارتیں دینے والے بننا، دین سے نفرت ڈلوانے والے نہ بننا۔ یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، اور آپس میں نزاع نہ کرنا، آپس میں جھگڑا نہ کرنا، اور ایک دم سارا دین بیان نہ کر دینا۔ ان کے سامنے پہلے مسئلہ توحید رکھنا، جب یہ سمجھ میں آ جائے پھر مسئلہ رسالت بیان کرنا، جب یہ سمجھ میں آ جائے پھر نماز کا مسئلہ بیان کرنا، جب یہ سمجھ میں آ جائے زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کرنا، جب یہ آ جائے تو روزے کا۔ تو ایک دم اگر تم نے دین کو بیان کیا تو وہ ہوا بن جائے گا، وہ بیچارے بدک جائیں گے۔ ایسا نہ کرنا، آہستہ آہستہ پیار سے، محبت سے، نرمی سے، یعنی یہ جملہ جو ہے نا یسرا ولا تعسرا، آسانی پیدا کرنا، جس مسئلے کے اندر جتنی آسانی ہو سکے وہ آسانی کو پیش نظر رکھنا اور تنگیوں میں نہ ڈالنا، اور بشارتیں دینا، نفرت ڈالنے والا نہ بننا۔ لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ تبلیغ کے لیے، اب صحابہ تبلیغ کے لیے گئے تو کیا صحابی کے دل میں یہ نہیں آیا ہوگا کہ اے اللہ کے نبی، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب تو 50,000 گنا ہے، اور اے اللہ کا نبی آپ کے پیچھے نماز پڑھنا پتہ نہیں 50 لاکھ سے بھی وہ زیادہ ہو، تو اے اللہ کا نبی آپ ہمارے لیے گھاٹے کی بات کر رہے ہیں کہ مسجد نبوی سے چھڑوا کر اور اپنے پیچھے نماز پڑھوانے سے چھڑوا کر، اے اللہ کا نبی آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اے معاذ چل یمن کی طرف جا، اور اے ابو موسیٰ چل یمن کی طرف جا، تو اے اللہ کا نبی اتنی بڑی نعمتوں سے ہمیں ہٹا کر ہمارے لیے یہ گھاٹے کا معاملہ یہ کیسا ہے؟ لیکن صحابی جانتے تھے کہ اللہ کا نبی تو رحیم ہے، اللہ کا نبی تو شفقت ہے، رحمت للعالمین ہے، کبھی امت کو ایسی بات نہیں کہے گا کہ جس میں امت کا فائدہ نہ ہو، نقصان ہو، کبھی ایسی بات نہیں کہے گا۔ تو گویا مطلب اس کا یہ ہوا کہ اے میرے صحابی، اللہ اکبر، اے میرے صحابی، مسجد نبوی میں میرے پیچھے نماز پڑھنے میں جو تجھے مقام ملے گا یہ مقام اس مقام کے برابر نہیں جو تو جا کر کے تبلیغ کرے گا، جو تو جا کر تبلیغ کرے گا۔ اگرچہ پیغمبر کی پیچھے نمازیں چھوٹ گئیں، مسجد نبوی کے پیچھے نمازیں چھوٹ گئیں، لیکن اللہ کی ذات نے تبلیغ کے اندر جو مقام رکھا ہے اس کا مقام بڑا اونچا ہے۔ نبی کبھی گھاٹے کی بات نہیں کرے گا، نفع کی بات کرے گا۔ جاؤ اللہ کے رستے میں پھیل جاؤ اور جا کر کے تبلیغ کرو۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ تبلیغ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب ایک شخص نے کسی کو تبلیغ کی، کہا دیکھو بھائی نماز پڑھا کرتے ہیں، آپ نماز پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن میں اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، تو نبی سے بڑھ کر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو جب اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے تو ہمیں مومن ہونا چاہیے یا کافر ہونا چاہیے؟ اور اللہ کا نبی کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں جو نماز کو ترک کر دے، کیونکہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس لیے بھائی نماز پڑھا کرو۔ اس لیے بھائی اب اس نے کہا، پیار سے کہا، محبت سے کہا نماز پڑھا کرو، وہ نمازی بن گیا۔ جب نمازی بن گیا
گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ ساری زندگی جب تک وہ نمازیں پڑھتا رہے گا اس کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن جس نے نمازی بنایا تھا اسے بھی ساری زندگی کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ اب اندازہ لگایا نا، یعنی ایک دن کا نہیں، ساری زندگی جتنی نمازیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ ساری زندگی کی نمازوں کا، آپ نے کسی کو ایمان دیا، مومن بنایا، ساری زندگی ایمان کی برکتیں اس کو ملی، اللہ تعالیٰ تبلیغ کرنے والے کو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو کیا مقام تبلیغ کا آدمی حیران ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تبلیغ اور انبیاء کرام نے بھی کی، تبلیغ اور امتوں نے بھی کی، لیکن جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے نا، اس آیت کریمہ میں غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ کی شان ہی نرالی ہے۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان نرالی ہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے نا، ہو وجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا، ہو وجتباکم، حالانکہ اجتباء کا لفظ یا استفاء کا لفظ نبیوں کے لیے آتا ہے۔ نبی مجتبا ہوتا ہے اور نبی مصطفیٰ ہوتا ہے اور نبی مرتضیٰ ہوتا ہے۔ تو ارتضاء اور استفاء اور اجتباء کہ یہ لفظ اصل میں نبیوں کے لیے آتا ہے، لیکن کہا اے امت محمدیہ اللہ نے تجھے چن لیا، تجھے مجتبا بنایا، اجتباکم تو مجتبا ہے۔ اب دیکھو نا، وہی لفظ جو نبیوں کے لیے اس امت کے لیے ہے، هو وجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے اس دین میں تنگی نہیں رکھی۔ هو سماکم الابراہیم، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام کیا رکھا؟ هو سماکم المسلمین، وَوَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ ابراہیم، تمہاری ملت جو ہے ملت ابیکم ابراہیم، اس کی تم پیروی کرو۔ انہوں نے تمہارا نام ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے کہنے سے تمہارا کیا نام رکھا؟ ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام ہے مسلمین۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام دیوبندی نہیں، میرا نام بریلوی نہیں، میرا نام علی گڑھی نہیں، اور میرا نام باقوی نہیں، میرا نام وہ نہیں کہ مدرسہ باقیہ میں پڑھا تو باقیات میں پڑھا تو میں باقوی بن گیا، علی گڑھ میں پڑھا تو میں دیوبند میں پڑھا تو میں دیوبندی بن گیا، وہاں پڑھا۔ یہ اصل میرا نام نہیں، میرا نام ہے مسلمین، میرا نام ہے مسلم۔ ہم سارے کے سارے ایک نام ہے۔ ہاں اگر امتیاز کے لیے تھوڑا سا کہہ دیا جی یہ مسلمان جو ہے نا یہ امرتسر کے رہنے والے، یہ گجرانوالے کا رہنے والا ہے، یہ امرتسری ہے، اس کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اصل نام جو ہمارا وہ مسلم ہے۔ اصل مذہب کے اعتبار سے کوئی تفریق نہیں، مذہب ہمارا ایک ہی ہے، ہمارا نام مسلم ہے۔ اللہ نے ہمارا نام رکھا وَوَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ اب دیکھو نا، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ عجیب بات کہتے ہیں، دیکھو نا جس نے دیوبند کے شہر میں پڑھا، قصبے میں، دیوبند میں شہر میں پڑھا تو قصبے کے اعتبار سے جہاں پڑھا تھا کہہ دیجیے میرا مدرسہ وہاں تھا، میرا مدرسہ۔ اور جس نے بریلی شریف میں پڑھا اس نے کہا جی میرا مدرسہ بریلی میں تھا۔ یہ بھی امام ابو حنیفہ کا ماننے والے ہیں، یہ بھی حنفی ہیں، وہ بھی حنفی ہیں، یہ بھی قرآن کے ماننے والے، یہ بھی سنت کے ماننے والے، اور یہ بھی حنفی وہ بھی حنفی۔ کیا ہے وہاں اس کہا تھا جی میں نے وہاں پڑھا تھا، ایک نے کہا جی میں جامعہ اشرفیہ میں پڑھا تھا، میں اشرفی ہوں کہ میں نے جامعہ اشرفیہ میں پڑھا۔ تو اپنی نسبت علم کو ایک مدرسے کی طرف یا ایک جگہ کی طرف کیا۔ تو قاری صاحب نے عجیب بات کی کہ دیوبند تو جگہ کا نام ہے اور بریلی جگہ کا نام ہے، کیا جگہ بھی کبھی مذہب بنا کرتا ہے؟ کہ جگہ بھی کبھی مذہب بنتا ہے؟ کہ دیوبند تو شہر کا، میں کہوں جی میں امرتسری ہوں تو کیا امرتسر بھی کوئی مذہب ہے؟ تو یہ کہنا ویسے ایک امتیازی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے، یعنی امتیاز کے لیے، ورنہ ہیں ہم سارے مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے، ہمارا اللہ ایک، ہمارا پیغمبر ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہمارے بزرگ ایک، ہمارے اساتذہ ایک، ہمارے صحابہ ایک، ہمارے اہل بیت ایک، ہمارے محدثین ایک، ہمارے مفسرین ایک، ہمارے متکلمین
محدثین ایک, ہمارے فقہاء ایک, ہمارے اولیاء ایک, ساری باتوں میں ایک ہے. اور جھگڑے جی دیوبندی اور بریلوی ہے, ان کی مت ماری گئی ہے, اصل مسئلے کا یہ علم نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے اور امت میں جوڑ پیدا فرمائے. سارے مسلمان, ساری دنیا کے, سارے جہان کے مسلمان, اللہ تعالیٰ انہیں ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اگر سارے ایک ہو جائیں, امریکہ کی مجال ہے ان سے کوئی ٹکر لے لے یا ان کا کوئی مقابلہ کرے. بات یہ ہے کہ ہم آپس میں معمولی باتوں میں جگڑ رہے ہیں, لیکن راز کا پتہ نہیں, راز اللہ جانتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں مانگی. اللہ نے کہا اے نبی تیری یہ دعا بھی قبول, تیری یہ بھی قبول. اور ان دعاؤں میں سرکار نے ایک دعا یہ مانگی, اے اللہ میری امت میں جھگڑے نہ ہو. اللہ نے کہا اے نبی تیری یہ دعا قبول نہیں. اور اللہ ہی نے قبول نہیں کی, تب ہم کیا کریں؟ اللہ کا نبی مانگ رہا ہے کہ امت میں جھگڑا نہ ہو, لیکن مطلب کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دعا آپ کی قبول نہیں. سرکار کے آنسو بھی آ گئے سرکار, لیکن حکمتیں اللہ جانتا ہے, پیدا کرنے والا جانتا ہے, کیا اس میں راز ہے, کیا اس کے اندر ہے. لیکن ہمیں تو اصل چیز یہ ہے, ہمیں ایک واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, اللہ کی رسی کو, قرآن کو سارے مل کر مضبوطی سے پکڑ لو. ہمیں حکم یہ ہے. اور جو اختلافات کریں گے ان کی مذمت آ رہی. سرکار نے کہا میں آیا تھا تو میں لیلۃ القدر بتلانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہوگی. میں آیا تھا لیکن دو آدمی جھگڑ رہے تھے, ان کے جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر کی وہ تعیین اٹھا دی گئی کہ مجھے اب یاد ہی نہیں کہ لیلۃ القدر کس نے, ان کے جھگڑے کی نحوست ہوئی کہ لیلۃ القدر کی تعیین اٹھ گئی. اللہ ہمیں جھگڑوں سے بچائے, ہمارے دلوں میں اللہ پیار پیدا فرمائے. اور سب سے بڑی بات میں عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ جیسا قرآن کہتا ہے نا, ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ, تانے نہ دو, برے ناموں سے یاد نہ کرو, بدگمانیاں نہ کرو, ذلیل کرنے کے لیے اوروں کے عیب تلاش نہ کرو, اور اے ایمان والو بدگمانیاں نہ کرو. یہ 6 چیزوں کا ذکر آ رہا ہے, اور 6 چیزوں کو میں نے کہا تھا نا 2 چیزوں میں, وہ یہ کہ بدگمانی بھی نہ کرو, بد زبانی بھی نہ کرو, اور 2 کا خلاصہ 1 میں ہے, یعنی تکبر نہ کرو, عاجزی اختیار کرو. اللہ کے عاجز, تو جو بندہ کہے گا میرے جیسا گناہگار ہی کوئی نہیں, جو یہ کہے گا کیا وہ مذاق اڑائے گا, کیا وہ تانے دے گا, کیا وہ برے ناموں سے یاد کرے گا, کیا وہ غیبتیں کرے گا, کیا وہ مطلب کہ اس انداز کے اندر وہ عیبوں کا تلاش کرے گا, میرے جیسا گناہگار ہی کوئی نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 1400 کتابیں لکھی, میں نے خود والد صاحب سے سنا کہ 1400 کتابیں لکھی, فرمایا ایک مرتبہ میں روزے میں ہوں, میں بقسم کہتا ہوں تم باور کرو گے کہ سارے عالم میں مجھ سے زیادہ کوئی ردی معلوم نہیں ہوتا. جی 10 پارے روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والے, 24,000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرنے والے, 80-90 خطوط کا اپنے قلم سے جواب دینے والے, اور زور سے اصل تک مجلس سوالات کا جوابات دینے کے لیے, مجلس کو قائم کرنے کے لیے اور واعظوں کے لیے صبر کرنے والے, اور 10 پارے روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والے, اور 1400 کتابیں لکھنے والے. کہتا کیا ہے, میں روزے میں ہوں, میں بقسم کہتا ہوں تم باور کرو گے کہ سارے عالم میں مجھ سے زیادہ کوئی ردی معلوم نہیں ہوتا. اللہ ہم اندازہ لگایا تو اللہ تعالیٰ. اور آج اگر 2 رکعتیں کسی نے پڑھ لی تو انتظار ہوتا ہے کہ وہی میرے اوپر کیوں نہیں آ رہی, یہ کیوں نہیں ہو رہا, اور یہاں اتنی عبادتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں مجھ سے زیادہ ردی کوئی نہیں, مجھ ادھر کوئی نہیں. مضمون اور طرف نکل گیا. تو میں تبلیغ کے بارے میں بیان کر رہا تھا, امت محمدیہ کی شان کیا ہے. اللہ نے تمہیں مجتبی کیا اور تمہارا نام رکھا مسلمین, وہ سماکم مسلمین من قبل وفی ھذا. من قبل کا لفظ بڑا عجیب ہے, یعنی یہ نہیں کہ جب سرکار آئے تو تمہارا نام امت مسلمہ رکھا. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی دعا کی جس کا ذکر پہلے پارے کے 15 رکوع میں آ رہا ہے. اے اللہ ہماری اولاد میں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں, اور تعمیر کرتے ہوئے دعا کیا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری اولاد میں, ہماری ذریت میں. تو جب ہماری ذریت کہا تو وہ اسماعیلی ہوگی یا اسرائیلی ہوگی؟
اسماعیلی ہوگی نا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں اور اسماعیل بھی دعا کر رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے بنو اسماعیل میں ایک پیغمبر پیدا فرما, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم, کہتا ہے تیری آیتیں پڑھ کے سنائے, تیری آیتوں کی تعلیم کرے, ان کے دل کو مانجے, انہیں حکمت کی سمجھے کہ تعلیم عطا فرمائے اور تزکیہ کرے, اور ہماری ذریت میں اے اللہ دونوں کی اولاد میں امت مسلمہ پیدا فرما. تو امت کا نام کیا رکھا؟ امت مسلمہ. اور دونوں کی اولاد سے مراد کون ہے؟ بنو اسماعیل. اور بنو اسماعیل میں پیغمبر ایک ہی آئے, وہ جناب محمد رسول اللہ. باقی 4000 پیغمبر تو اسرائیلی آئے, 4000 پیغمبر تو اسرائیلی آئے, لیکن ایک پیغمبر کیا ہے؟ بنو اسماعیل میں آئے. تو ہماری اولاد میں امت نبی کریم. عباس حضرات کہا کرتے ہیں کہ جی کتاب والا پیغمبر تو بعد میں نہیں آ سکتا, جو نئی کتاب لے کر کے آئے البتہ اس رنگ میں پیغمبر آ سکتا ہے کہ نبی ہو اور پہلی کتاب ہو, یعنی قرآن کی تبلیغ کرے اور نام نبی ہو اور نبی ہو کر کے آئے, ایسا تو ہو سکتا ہے. لیکن مستقل کتاب والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہ جا رہے ہیں غزوہ تبوک کے لیے. جب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں سن 9 ہجری میں ہوا نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا آپ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے یہاں رہیں. تو رونے لگ پڑے کہ اللہ کا نبی میں نوجوان ہو کر میں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے یہاں رہوں, کیا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں بھی جہاد میں شرکت کروں؟ تو فرمایا اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تجھے میرے ساتھ وہی نسبت ملے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی, کہ جب وہ کوہ طور پر گئے تو اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کے گئے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو جانشین بنے, ان کو اپنے پیچھے چھوڑا. تو کیا تجھے نسبت ہارونی پر خوشی نہیں کہ میں جا رہا ہوں اور اپنے پیچھے تجھے چھوڑ رہا ہوں؟ تو نسبت ہارونی ملی. اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, کیا تو راضی نہیں کہ تجھے میرے ساتھ نسبت ہارونی ملے؟ لیکن اے علی مسئلہ یاد رکھنا, حضرت ہارون جو جانشین بنے تھے وہ تو نبی ہو کر کے جانشین تھے. تو نسبت ہارونی کا یہ معنی نہ کوئی لے لے کہ تم ہارون کی طرح ہو, اس کا معنی کہ تم بھی نبی ہو. بات یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں, بات یہ ہے کہ میرے بعد. اب سوال یہ کہ ہارون علیہ السلام مستقل کتاب والے تھے یا غیر مستقل کتاب والے تھے؟ غیر مستقل. ان کی کتاب تو وہی تھی نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی. تو حضرت ہارون کی طرح کوئی اپنے آپ کو نبی نہ سمجھ لے تو معلوم ہوتا ہے نبی بھی نہیں اور حضرت ہارون کے انداز میں بھی نہیں, یعنی غیر صاحب کتاب نہیں, صاحب کتاب تو ہے ہی نہیں اور غیر صاحب کتاب بھی نہیں. یہ ایک ضمنی طور پر ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا. تو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارا نام پہلے سے رکھا. اب دیکھو نا کتنی گردشیں جہانوں آنے والی تھیں, کتنے سال گزرنے والے تھے اور عالم کی گردشیں آنے والی تھیں. بعد میں سرکار نے آنا تھا, امت محمدیہ نے آنا تھا. اللہ نے کہا جس طرح سرکار کا نام ہر نبی کو پتا ہے کہ آخری دور میں ایک نبی آنے والے ہیں جو خاتم النبیین بن کر کے آئیں گے اور ہر نبی اس نبی کا ذکر کر رہا ہے. اے امت محمدیہ تیری شان کے بھی قربان جائیں, جہاں نبی کا ذکر آیا تیرا ذکر بھی ساتھ آیا. کیا مانا؟ جس طرح یہ نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ اور خاتم النبیین ہے, امت محمدیہ ساری امتوں کی خاتم ہے. جب نبی بعد میں کوئی نہیں تو نہیں امتی بعد میں نہیں, اس لیے ساری امتوں کی خاتم. تو تمہارا نام پہلے ہی پروردگار عالم نے لیا. اللہ نے کہا یہ مقام تجھے سرکار کی وجہ سے ملا ہے. تو اللہ کہتے ہیں سنو, اب یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے نا اس میں ذرا غور فرماؤ. فرمایا کنتم خیر امت, اے امت محمدیہ ساری امتوں میں تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امت, تم ساری امت میں خیر امت ہو. اب خیر امت کیوں ہو؟ اس لیے کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا,
اخرجت للناس، تم نے نبیوں والا کام کرنا ہے، کیونکہ نبی نے تو بعد میں آنا نہیں، تو تم سے اللہ نے کام لینا۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا امر کرتے ہو اور برائیوں سے تم منع کرتے ہو۔ تمہیں عالم کے لیے نکالا گیا، تم ہوئے اس لیے کہ سارے جہان کے اندر پھیل جاؤ، انہیں تبلیغ کرو اور امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو۔ امام راضی رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے نا کہ رشید نیک ہے، رشید نیک ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، مریضوں کی عیادت کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، تو جب یہ جملہ بول کر کے یہ کہا جائے کہ رشید نیک ہے، غریبوں کو کھانا دیتا ہے اور غریبوں کی اعانت کرتا ہے، تو جب یہ کہہ کر اگلا جملہ آئے گا تو گویا اگلا جملہ علت بنے گا ان کے نیک ہونے کی، یعنی رشید نیک ہے، غریبوں کو کھانا دیتا ہے، یہ رشید نیک ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یعنی غریبوں کی مدد کرنا یہ علت ہے نیک ہونے کی۔ نیک کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ کرتا ہے کہ تم خیر امت ہو، خیر امت کہہ کر کے کیا کہا؟ تم لوگوں کو نیکی کا امر کرتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو، تو اسی انداز کا یہ کلام ہو گیا کہ تمہارے بہتر ہونے کا مدار یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا امر کرو اور برائی سے تم مٹاؤ، تو تم خیر امت ہو۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات آئی۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں خیر امت میں داخل ہو جاؤں، اسے چاہیے کہ شرط پوری کرے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں خیر امت میں داخل ہو جاؤں، اسے چاہیے کہ شرط پوری کرے۔ وہ کیا ہے؟ نیکی کا امر کرے اور برائیوں سے منع کرے۔ قل تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور اللہ کی ذات پر ایمان لائے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ اور چھیڑ دیا۔ مسئلہ یہ چھیڑا کہ ہر نیکی کی بنیاد کس پر ہے؟ ایمان پر۔ ہر نیکی کی اصل کیا ہے؟ ایمان اگر ہوگا تو نیکی ہے نا، اور اگر ایمان نہیں تو نیکی کا اعتبار، تو ہر نیکی کا مدار ایمان پر ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں کیا ذکر فرمایا کہ تم نیکی کا امر کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، تو ایمان تو بنیاد ہے، اور بنیاد کا ذکر تو پہلے آنا چاہیے اور نیکیوں کا ذکر بعد میں آنا چاہیے، اور اس مقام پر نیکی کا پھیلانا اور برائیوں سے مٹانے کا ذکر پہلے آیا اور ایمان لانے کا ذکر بعد میں آیا۔ ایمان کا ذکر بعد میں کیوں کیا؟ امام راضی کہتے ہیں یہ سوال ہے، یہ اس مقام پر یہ انہوں نے سوال قائم کیا، اور سوال قائم کرنے کے بعد انہوں نے جواب دیا۔ کہا اہل کتاب جو تھے نا، بات ان کے مقابلے میں چل رہی ہے، اہل کتاب جو تھے ان کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ان کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم مومن ہیں، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم مومن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعوی ایمان میں تو تم دونوں برابر ہو گئے، ان کا دعویٰ بھی مومن ہونے کا، تمہارے دعوی مومن ہونے کا، لیکن وہ نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں کو مٹانا یہ ان کا کام نہیں تھا۔ وہ نیکیوں کو پھیلاتے نہیں تھے اور برائیوں کو مٹاتے نہیں تھے، اور یہ تمہارا تو خیر امت ہونے کا جو معیار ہے وہ ایمان باللہ نہیں، ایمان باللہ تو دونوں میں مشترک ہے، ایمان باللہ تو ان میں بھی ہے، ایمان باللہ تمہارے اندر بھی ہے، لیکن خیر امت ہونے کا جو معیار ہے وہ معیار ہے نیکی کا امر کرنا اور برائیوں سے منع کرنا، یہ تمہارے اندر ہے۔ تو خیر امت کی جو اصل علت ہے اس اصل علت کو بیان کر لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر پہلے کیا اور ایمان کا ذکر بعد میں کیا، یہ انہوں نے ذکر کیا۔ اور ایک عالم نے اور توجیہ کی، علماء کا ذہن ہے نا، انہوں نے توجیہ کی، انہوں نے کہا بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر پہلے کر کے ایمان باللہ کا ذکر بعد میں کیا، اشارہ کیا اگر چاہتے ہو کہ میرا ایمان بچ جائے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں لگ جاؤ، اگر اس میں نہیں لگو گے تمہارے ایمان کی بھی خیر نہیں، اگر اس میں بھی نہیں لگو گے تمہارا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ محافظ ہے تمہارے ایمان کا۔ اور اس کو بڑے لطیف پیرائے میں انہوں نے دلیل بیان کی۔ یہ علامہ رشید رضا ہے نا جو مصری عالم ہے، اب ان کی یہ دلیل وہ دلیل بیان کرتے کہتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے
मर्रा मिनकुम मुनकरन, कि जो तुम में बुराई देखे, फलयुगय्यिरहु बियदिही, उसको अपने हाथ से कुव्वत से रोक दे, उसको खत्म कर दे। फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति, अगर ताकत न रखे, जानता है मैंने हाथ से अगर रोका तो मुझे इतनी सजा भुगतनी पड़ेगी कि मैं कत्ल हो जाऊंगा, या इतनी सजा तो मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। तो हमारी शरीयत तो बड़ी रहमत वाली है ना, ऐसा हुक्म तो नहीं देती कि जान भी चली जाए तब भी कहो। कहते हैं अगर ताकत ना हो तो फबिलिसान ही, अपनी जबान से मना करो, और जबान भी अगर चलाई तो पता है इतनी मुझे सजा मिलेगी जो काबिल बर्दाश्त नहीं, मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, ये होगा। मैं फबे क़ल्ब ही, अपने दिल से उसे बुरा जाने। और आगे फरमाया और जिसने वज़ालिका अज़ाफ़ुल ईमान, ये दिल से बुरा जाना अज़ाफ़ ईमान है। अगर दिल से अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का असर दिल की कैफियत तक भी अगर मौजूद नहीं तो समझ लो ईमान का जर्रा भी इसमें नहीं, ईमान का जर्रा भी। तो अपने हाथ से मना करना, हाथ से मना न करे तो जबान से मना करना, जबान चलो तो दिल के दर्जे में अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर है, यानी बुराई को बुरा जाने। अगर बुरा नहीं जानेगा तो ईमान का जर्रा नहीं। तो मालूम होता है अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर अगर कल्ब के दर्जे का न रहा तो ईमान न रहा। तो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर अगर होगा तो ईमान बाकी होगा। इसलिए यह अमरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर का जिक्र कि तामरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर का जिक्र ये पहले किया और तुमिनून बिल्लाह का जिक्र बाद में किया। अब एक बात यह है कि आदमी जब दूसरों को तबलीग करे तो दूसरों को, जैसा उमर फारूक ने फरमाया ना, अगर चाहते हो कि मैं खैर उम्मत बन जाऊं तो शर्त पूरी करो। शर्त पूरी करने का माना कि नेकी का अमर करो, बुराई से मना करो और ईमान लाओ। माना ये कि खुद भी दुरुस्त हो जाओ और दुरुस्त होकर औरों को दुरुस्त करो। अगर खुद दुरुस्त नहीं और औरों को तबलीग करोगे तो हम यूं समझेंगे गोया तुमने तबलीग की नहीं। तबलीग वो है कि जिस पर खुद अमल करके आगे बयान करे उसे कहेंगे कि ये तबलीग करने वाला है। कुरान मजीद में आता है ये बात मुफस्सिरीन ने अजीब नुक्ता बयान किया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ पैगंबर जो तेरे ऊपर वही आई है ना उस वही को तू तबलीग कर, उसको बयान कर। और कुरान मजीद में आता है ना लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, क्यों कहते हो ऐसी बात जो करते नहीं, ऐसी बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। यानी तुम्हें भी तो चाहिए ना कि उस पर अमल किया करो। तो यहाँ फेल कौल के मुकाबले में आया। तो ए नबी बयान कर जो तुझे वही आई है, सारी वही को बयान कर, लेकिन अमल करके बयान करना। वह इल्लम तफाल, अगर आपने इस पर अमल न किया और तबलीग की तो हम यूं समझेंगे कि गोया आपने तबलीग ही नहीं की, यानी अमल करके। और एक बुजुर्ग के पास एक साहब आए ना, कहने के हजरत ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा गुड़ खाता है, तो इसको हजरत जरा समझा दें कि गुड़ ना खाए, दांतों को भी नुकसान है, औरों को भी बच्चा है। तो उन्होंने फरमाया कल आना, मैं बयान करूंगा। जब कल आए तो कल आए तक बेटा देखो गुड़ नहीं खाया करते। उन्होंने कहा हजरत अगर इतना ही जुमला कहना था तो ये कल ही कह देते। तो आपने हमें कहा हम इतनी दूर से आए हैं और आपने इतना ही जुमला कहना था, कल कह देते। कहा कल तक मैं भी गुड़ खाता था। तो मैंने कहा अगर मैं गुड़ खाकर अगर ये तबलीग करूंगा तो मेरी बात का असर नहीं होगा, इसलिए पहले मैंने तर्क किया और तर्क करने के बाद फिर मैंने तबलीग की ताकि मेरी तबलीग का असर हो। मैं असल में ये कहना चाहता हूं कि चूंकि तबलीगी इज्तिमा हो रहा था उस सिलसिले में तुम खैरा उम्मतन की जरा तशरीह करूं। लेकिन इस ज़मन में एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि 90 दिनों में अब इंतखाबात आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे। और जब ये सारे नुमाइंदे हमारे मुंतखब हो जाते हैं ना तो मुंतखब हो जाने के बाद फिर हम रोते हैं हाय ये कौन आ गए, कौन आ गए, कौन आ गए। लेकिन जो वक्त काम करने वाला होता है उस वक्त में हम काम नहीं करते। मैं कहता हूं आप देखो ना ये कारों को तोड़ना, शीशों को तोड़ना, मकानों को तोड़ना, ये तो बड़ी वाहियात बात है। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। देखो ना अब यानी मैं हैरान होता हूं कि हमारा अपने जलसा होता है और अपने जलसे के अंदर अपने आने वाले उनकी गाड़ियां तोड़ रहे हैं। देखो यानी हमाकत है। बताइए इन अवाम बेचारों ने क्या किया।
دیا. اگر تمہارا کسی سے دشمنی ہے ان کے ساتھ تم کو مقابلہ کرو. عوام بیچاروں کی گاڑی تو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. کتنی بے سمجھی کی بات. تو میں کہتا ہوں آدمی جنگ لڑے, آئینی جنگ لڑے. آئینی جنگ کیا ہے؟ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو ممبر اسمبلی کے لیے کھڑا ہو, جو ممبر, تو یہ 62 اور 63 آئین کی جو دفعہ ہے 62 اور 63 اس میں لکھا گناہوں سے بچنے والا ہو اور اوامر پر عمل کرنے والا ہو, نواہی سے بچنے والا ہو, صوم و صلات کا پابند ہو. تو جو بے نمازی ہوگا اس آئین کی 62 اور 63 دفعہ کے اعتبار سے وہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ کھڑا نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ آئینی جنگ لڑیں, اور آئینی جنگ لڑنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. آپ کے حلقے میں اگر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا, آپ جانتے ہیں کہ یہ بدماش ہے, یہ ظالم ہے, یہ ڈاکو ہے, اور یہ زانی ہے, بدکار ہے, اور آپ کے حلقے میں کھڑا ہو رہا ہے, آپ آئین کی جنگ لڑیں. آئین کی جنگ لڑتے ہوئے آپ مقدمہ دائر کر دیں, اور مقدمہ دائر کریں کہ جو شرائط آئین کے اندر ہے کھڑے ہونے کی, وہ شرائط ان میں پوری نہیں. ہم سارا محلہ اس کے لیے گواہی دینے کے لیے تیار ہے. انشاءاللہ اسے ہمت ہی نہیں پڑے گی. اور ہم نے ایسی جماعت کا انتظام کیا ہے, کیونکہ جو کھڑے ہوا کرتے ہیں نا, وہ کھڑے ہونے والے ذرا ہوتے ہیں نا بڑے طاقتور, تو وہ اگر کوئی مقدمہ دائر کرے گا اس کی جان خطرے میں پڑے گی. تو ان کے تحفظ کا انتظام کیا ہے, تاکہ اگر کوئی مقدمہ دائر کرے تو ان کے لیے ایک فورس جو ہے نا وہ منظم ہوگی, وہ ان کا انتظام کر پتہ چلے گا اس نے تنگ کیا, ہماری جماعت پہنچے گی, رضاکار ان کو کرے گا. انشاءاللہ اگر اس پر عمل ہو جائے تو آپ کو یہ تجویز منظور ہے یا نہیں؟ اب دعا کرو اللہ دین کے سمجھ عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ غیب سے مدد فرما, یا اللہ خاتمہ ایمان کامل فرما, سنت. یا اللہ سارے جہان کے مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ باہمی جھگڑے, یا اللہ افغانستان پر نظر کرم فرماؤ. آج سنا تھا جیسا خبر آئی تھی کہ احمد شاہ مسعود بہت بڑا حملہ یہ کابل پر کرنے والے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو باہمی جنگ سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ان میں صلح کی شکل پیدا فرمائے. اور پاکستان کے جو حالات اب چل رہے ہیں خصوصی طور پہ دعا کرو اللہ تعالیٰ پاکستان پہ نظر کرم کرے, اللہ تعالیٰ اسے بد نظری سے بچائے. اے اللہ نظر کرم فرماؤ, نظر فضل فرماؤ, نظر رحم فرماؤ, اور اے اللہ ہر تخریب کاری سے اس پیارے ملک کو بچا لو. یا اللہ جو اس ملک کا خیر خواہ ہے, یا اللہ اس کی مدد کرو. اس ملک کو یا اللہ یا اللہ امن کا اور ایمان کا, یا اللہ اسے گہوارہ بناؤ. یا اللہ اسے امن کا بھی گہوارہ بناؤ, ایمان کا بھی گہوارہ بناؤ. جو اس ملک میں امن اور ایمان چاہتا ہے یا اللہ اس کی مدد فرماؤ. اور آئندہ جو الیکشن ہو رہے ہیں ایسے لوگ آئیں جو امن اور ایمان والے ہوں, جو امن اور ایمان اس ملک میں چاہتے ہیں. یا اللہ ان کی اعانت فرما, مدد فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اور اے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما جہاں تک ہماری طاقت میں, ہمارے بس میں ہے, جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اس مرتبہ آپ لوگوں نے آرام سے نہیں بیٹھنا, آئین کے مطابق جنگ لڑنی ہے, اور جنگ لڑ کے نیک لوگوں کو سامنے لانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, نظر کر فرمائے. ہمارے علماء کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میٹنگ میں اس مسئلے کو طے کیا ہے. دعا کرو اللہ علماء کو بھی ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ساری دینی جماعتیں ایک ہو جائیں تاکہ ان کے ووٹ آپس میں بٹے نہ, اور جو ان کے مقابلے میں آئے بے دین اس کا ووٹ الگ ہو اور دیندار کا ووٹ ایک ہو. اللہ تعالیٰ یہ سمجھ ہمیں عطا فرمائے. یا اللہ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا طرح طرح کی مصیبتوں میں, مشکلوں میں, اے اللہ سب کی تکلیفیں دور فرما. جنہوں نے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے کہانی سب کی مرادیں پوری فرما. اور اے اللہ ہم جب قبر میں جائیں ایمان کامل اور سنت بیضا کو لے کر کے جائیں. اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق اللہ مولانا العظیم۔ رائے ونڈ کا سالانہ اجتماع ہو رہا ہے۔